أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 108 تک 8 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب اس دنیا میں ان لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے جو ساری زندگی اللہ پاک کی ذات کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، تو جب ان لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ جب محسوس کرتے ہیں کہ اب تو موت نے پکڑ لیا، اب تو اس دنیا سے جدائیگی ہے، تو پھر فوراً یہ فریاد پیش کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دی جائے، دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ ہم وہ اعمال جو ہم نہ کر سکے اب جا کے کر لیں گے. تو اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب تمہارے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک برزخ آ گئی، ایک آڑ، ایک رکاوٹ آ گئی. برزخ پہ اس درس میں بات بھی ہوئی آپ کے سامنے. تو جب انسان کی آنکھیں اس دنیا سے بند ہوتی ہیں اور یہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو یہ عالم برزخ میں منتقل ہو گیا. اب اس کی قبر اور دنیا کے درمیان ایسا ہے جیسے ایک پردہ، ایک دیوار، ایک رکاوٹ حائل ہو گئی، اب یہ نہیں آ سکتا اس دنیا میں. یہ تو اللہ پاک نے اس کی موت کی حالت کو بیان کیا. جو آج کی آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اس کیفیت اور اس وقت کو بیان کیا جب قیامت قائم ہو جائے گی. عالم برزخ کی زندگی جب ختم ہوگی، یعنی قبر کی زندگی، اس کے بعد جو آخری زندگی ہے اور جو ابدی ہے، دائمی ہے، وہ عالم آخرت کی زندگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس زندگی کے لیے نہ کوئی اختتام ہے، نہ کوئی فنا ہے، نہ تبدیلی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو لہٰذا اس وقت پھر ایسے لوگوں کی اور ان افراد کی کیا کیفیت ہوگی اور یہ کس حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس کا تذکرہ آج کی آیات میں کیا گیا. ان آیات کا ترجمہ ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور کو پھونک دیا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن نہ تو ان کے آپس میں کوئی رشتے ناتے رہیں گے، حسب نسب، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کوئی پوچھ تاچھ ہوگی کہ بھئی آپ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، یہ بھی نہیں ہوگا. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بلکہ اس دن جس کے نامہ اعمال کے پلڑے بھاری رہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ حقیقی کامیاب ہے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے اعمال کے پلڑے ہلکے یعنی خالی رہے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا، فی جہنم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تلفح وجوہہم النار، جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسائے گی، جلائے گی. وہم فیہا کالحون، اور ان کے چہرے اس آگ میں بگڑ جائیں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، فرشتے ان سے کہیں گے
کہ کیا اللہ پاک کی آیتیں تمہارے سامنے دنیا میں تلاوت نہیں کی گئی، یعنی تم تک دین نہیں پہنچا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تم تو دنیا میں ان آیتوں کو جھٹلا لیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے۔ قالوا، تو یہ لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، حقیقت یہ کہ ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، دنیا میں ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے، راستے سے بھٹک گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اب اے ہمارے رب ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمیں اس جہنم سے آپ نکال لیں۔ فَإِنْ عُدْنَا، اور دنیا واپس بھیج دیں، اگر ہم نے دنیا میں دوبارہ وہی برے اعمال کیے، ایک موقع دے دیں، اگر ہم نے دوبارہ وہی برے اعمال کیے فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو تب ہم ظالم کہلائیں گے، لیکن ایک مہلت تو دے دی جائے۔ قال، اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا، اس جہنم میں دفع ہو جاؤ، اسی میں دفع ہو جاؤ، ولا تکلمون، اور اب مجھ سے بات چیت مت کرو۔ تو یہ آیات بہت ہی زیادہ عبرت کی ہے، اور ایک انسان کو اس کے آنے والی جو حقیقی زندگی ہے، جس کا سامنا اس دنیا کے ہر انسان نے کرنا ہے، اس کو واضح طور پہ بیان کرتی ہے۔ چونکہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے آخرت کا، اور اس بات کا کہ جب مرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوگا تو دوبارہ انسان اپنی قبر سے یا جہاں بھی اس کا جسم تھا اس کو دوبارہ سے اللہ کے حکم سے بنا کے اٹھا لیا جائے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ سور کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سینگ کی طرح ہے، اور اس کی جو ایک جانب ہے وہ پتلی ہے اور ایک جانب جو ہے وہ کشادہ ہے۔ جسے سینگ ہوتا ہے، جانور کا سینگ جہاں جڑ سے بڑا ہوتا ہے پھر اوپر جا کے پتلا ہو جاتا ہے، تو آپ نے بعینی ہی وہی کیفیت بیان کی کہ یہ سینگ کی مانند ہے، اور ایک جانب سے اس کا منہ تنگ ہے اور دوسری جانب سے اس کا منہ کشادہ ہے، اور جس جانب سے تنگ ہے وہاں سے فرشتے نے اس کو اپنے منہ میں لے کر حضرت اسرافیل علیہ السلام لے کر بالکل تیار کھڑے، اور فرمایا وہ اللہ کے حکم کے منتظر ہیں کہ جیسے ہی اللہ کا حکم ان کو آئے گا تو وہ اس سینگ میں، اس سور کے اندر وہ پھونک مار دیں گے۔ اب دیکھیں، ایک سور پہ تو انسان کی موت آئے گی، اور ایک سور وہ ہوگا جس پر پوری انسانیت کو دوبارہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ اب یہ جو آیات ہے اس میں اللہ پاک نے اشارہ اسی کی طرف فرمایا ہے کہ سب عالم برزخ میں ہوں گے، اپنی قبروں کے اندر ہوں گے، اور اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اور سب کے سب دوبارہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اللہ پاک کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ لیکن جب پیش ہوں گے تو دو چیزوں کی نفی فرمائی، فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، فرمایا اس دن نہ تو آپس کے حسب نسب یعنی رشتے ناتے یہ نہیں رہیں گے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار، خاندان کا فرد، کوئی عزیز اولاد، بڑے چھوٹے اگر تکلیف میں آ جائے تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں بھئی یہ میرے فلاں ہیں، یہ میرے فلاں ہیں، یہ میرے عزیز ہے، تو اس کی طرف سے یہ انسان مقابلہ کرتا ہے۔ اب دنیا میں جتنا خاندان، برادری، قوم طاقتور ہے اتنا اس کا زور ہوتا ہے، وہ اپنا صحیح غلط منوا سکتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ دنیا کی مستی، اس دن یہ رشتے ناتے، یہ حسب نسب وہاں کام نہیں آئیں گے، وہاں کارآمد نہیں ہوں گے۔ لہٰذا ایک انسان اگر دنیا میں ساری زندگی بدعملی کرتا رہے، اللہ کو ناراض کرتا رہے، اور صرف یہ بات کہے کہ جی میں چونکہ فلاں خاندان اور فلاں نسب کا ہوں لہٰذا ہماری تو آخرت کی کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں، وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، اللہ کے ہاں نہ یہ ضابطہ ہے، نہ یہ اصول ہے، نہ یہ معیار ہے کہ ایک انسان صرف اپنے خاندان اور نسب کی بنیاد پر یہ امید رکھے کہ بھئی بس میری مغفرت تو کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سارے ناپاک، گندے اور نافرمانی والے کام کرتا رہے۔
یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک آدمی حالت ایمان میں اللہ کو راضی رکھے، اللہ کو خوش رکھے اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار لے، نیک اعمال کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کے ساتھ، اور اس کے پاس کوئی عالی نسب بھی ہو، خاندان سادات میں سے ہے، سید ہے، صحابہ اکرام سے اس کی نسبت ہے، اللہ والوں سے اس کی نسبت ہے، تو یہ صاحب ایمان اپنی ان نیکیوں کے ساتھ جب اللہ کے پاس جائے گا تو یہ نسب اس کو یقیناً فائدہ دے گا۔ آپ بات سمجھیں، دونوں باتوں میں فرق ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی نسب، کوئی خاندان فائدہ نہیں دے سکے گا الا نسبی وصہری وزوجتی۔ اس کو بہت غور سے سمجھیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، کسی کے پاس میرا نسب تھا، میرا نسب، یا کسی کے پاس میرا سسرالی نسب تھا، یا کسی کے پاس میری زوجات یعنی ازواج مطہرات کا نسب تھا، تو وہ قیامت کے دن اس کو ضرور فائدہ دے گا۔ اب یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا نسب ہو، یعنی میری آل و اولاد میں سے ہو، یا سسرال کا نسب ہو، یا یہ کہ ازواج مطہرات کا نسب ہو، تو وہ اس کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو بالکل واضح، بے غبار اور صاف ہے، جس کو تمام مفسرین نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس حدیث سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ہے کہ میرا جو امتی میرے طریقے پر، میری سنتوں پر، میرے لائے ہوئے دین کو قبول کر کے چلے گا تو یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا نسب ہے، لہٰذا یہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا یہ تعلق ضرور اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو دیکھیں، اس میں تو پوری امت مسلمہ آ گئی، بشرطے کہ وہ اتباع سنت میں زندگی گزاریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو حضور کے طریقے کے مطابق گزار دے، تو دیکھیں یہ بھی حضور کے نسب میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دوسری روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل تقی و نقی فہو آلی۔ دیکھیں، کل تقی و نقی فہو آلی، فرمایا ہر متقی اور پرہیزگار وہ میری آل و اولاد کے اندر شامل ہے، وہ سب اس میں شامل۔ لہٰذا یہ نہیں ہے دوستو کہ ایک انسان یہ کہے کہ یار میرے پاس تو حضور کے خاندان کی نسبت نہیں ہے، اور ساری زندگی نیک اعمال میں، تقوی للہیت میں، اللہ کے دین میں گزار دے، اور یہ پریشان ہو، اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں وہ ہو جو یہ کہے کہ جی میرے پاس تو حضور کی نسبت ہے، باقی ساری زندگی اس کی گڑبڑ گزری، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو سب سے پہلی بات جو محدثین نے لکھی وہ تو یہ ہے کہ بھئی جو مسلمان، حضور کا جو امتی حضور کی ترتیب پہ زندگی گزار دے وہ آخرت میں کامیاب ہوگا، اور یہ واقعی حضور کے نسب کے اندر داخل ہو جائے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت کا حقدار بن جائے گا۔ اچھا، دوسرا مطلب محدثین نے یہ لکھا کہ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اشارہ دیا ہے کہ جس آدمی نے میری ذات کا خیال رکھا، یا میرے نسب، آل و اولاد، سسرال کا جو حضور کا ہے اس کا خیال رکھا، یا جس نے میری ازواج مطہرات کا خیال رکھا۔ خیال رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھا۔ یہ جو آج کی بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں نا دوستو، ہر آدمی اتنا بے لگام ہو چکا ہے، اتنا بے لگام اور اتنا بے قابو کہ کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، اچھے خاصے سمجھدار اور ظاہراً ایسے لگتے ہیں کہ ایسے پڑھے لکھے ذمہ دار لوگ ہیں، لیکن شوق چرایا ہوا ہے ہر ایک کو کہ کچھ نہ کچھ بات مجھے لکھنی۔ تو کوئی نعوذ باللہ حضور کے اصحاب میں لگا ہوا ہے، کوئی حضور کی ازواج میں لگا ہوا ہے، کوئی حضور کے اہل بیت میں لگا ہوا ہے، کسی کو یہ شوق لگا ہوا ہے کہ ان دو میں سے میں ایک ترازو لگا دوں اور یہ دیکھوں کہ بھئی ان میں سے کس کا وزن بھاری ہے، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا۔ نعوذ باللہ، یہ فیصلے آج کا دانشور کر رہا ہے،
اور آج کل اگر آپ غور کریں، یہ جو چند ایام گزر رہے ہیں اور ہم جس ماحول سے گزر رہے ہیں، یہ فراغت نے ذہنیت کو بہت زیادہ خراب کر دیا۔ کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خلافت برداشت نہیں ہے، کوئی نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ یہ معاملات سولو ہو رہے ہیں کہ بھئی کون اس میں سے برحق تھا اور کون نہیں تھا۔ بھائی جن کو قرآن کریم نے ایک جملے میں حل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، بات ختم ہو گئی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی ازواج کو فرمایا یہ پوری امت کی مائیں ہیں، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں، خاص طور پہ جو نوجوان ساتھی ہے، یہ میڈیا پر ہم ہر قسم کی پوسٹیں پڑھتے ہیں، کوئی کیا لکھ رہا ہے، کوئی کیا لکھ رہا ہے۔ آج ایک ساتھی نے، آپ یقین کریں، بعض انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایک اخبار کا تراشا بھیجا ایک واٹس ایپ پہ، اور اس میں ایک شخص نے، ظاہراً ایک ذمہ دار آدمی ہے، لیکن نعوذ باللہ انہوں نے ایک صحابی رسول کی شان میں جو نازیبہ الفاظ کہے ہیں، یقین نہیں آتا کہ مسلمان کن کاموں میں لگ گئے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ وبا کب ختم ہوگی۔ اس لیے یہ درخواست کروں گا، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہم اتنے لائق فائق اور تقوادار ہو گئے، آج حضور علیہ السلام سے 1441 سال دور، اور جن کو حضور کی صحبت ملی، حضور کی معیت ملی، حضور کا گھرانہ ملا، حضور کی صحبت ملی، وہ نعوذ باللہ ایسے تھے کہ ہم ان کے فیصلے کر رہے ہیں۔ کبھی ان بحثوں میں مت پڑھیں، نہ ایسی چیزوں کو پڑھیں۔ کوئی آپ سے اگر کہے بھی یا کسی مجلس میں ایسی بات شروع ہو، اس سے کلی طور پہ دور ہو جائے، سمجھ جائے کہ یہ دین کی بات نہیں کر رہا ہے، یہ آپ کے ذہن کو خراب کر رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری ذات کا خیال رکھا اور میری اولاد کا خیال رکھا اور میری ازواج کا خیال رکھا، اپنی زبانوں سے ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی، ہمیشہ ادب احترام کیا، تو یہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کو ضرور میرے نسب کا فائدہ پہنچے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کروں، ایک بڑی عجیب روایت ہے، یہ تو ہر مسلمان کے علم میں ہے، کہ خلیفہ دوم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک نکاح فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے۔ ایک نکاح حضرت عمر نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹی سے، تو حضرت عمر حضرت علی کے کیا بن گئے؟ بھائی جس کی بیٹی نکاح میں آئے تو یہ آدمی اس کا داماد بنتا ہے نا، اور جس کی بیٹی ہے وہ ان کے کیا بن گئے؟ سسر بن گئے۔ تو اس رشتے کے اعتبار سے حضرت علی سسر ہے، حضرت عمر ان کے داماد ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ حضرت عمر نے یہ نکاح بعد میں کیا حضرت ام کلثوم سے، اور یہ بالکل ثابت ہے، اس کو سب نے لکھا ہے، تمام نے، دائیں بائیں سب نے لکھا ہے، کہ سب مانتے ہیں، اس کو قبول کرتے۔ اس نکاح میں حضرت عمر نے مہر کتنا طے کیا؟ 40,000 درہم۔ اللہ نے ان کو وسعت دی تھی، اس وقت کے اعتبار سے ایک بڑا درہم طے کیا، مہر طے کیا، 40,000 درہم طے کیا۔ اللہ کی شان حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ امید سے ہوئی، یعنی اللہ نے خوشی کی امید رکھی، حضرت عمر کے ہاں اولاد کا وقت آیا، لیکن جو اللہ کے فیصلے ہیں کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس ولادت میں بچے اور ماں دونوں کا انتقال ہوا، ایک وقت میں ہوا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں۔ حضرت ام کلثوم جو حضرت علی کی صاحبزادی تھی، ولادت میں حمل کو وضع کرتے ہوئے جیسے کبھی ہو جاتا ہے، اللہ عافیت رکھے، وہ بچہ بھی فوت ہوا، حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی۔ تو جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، تو کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ امیر المومنین آپ دیکھیں، تھوڑا سا عرصہ آپ کے ساتھ رہی، 40,000 درہم آپ کے گئے مار کے۔ تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ یہ روایت پڑھی، فرمایا میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت سنی تھی
کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے سسرال اور میرے نسب کے اندر احترام کیا، اس کا خیال رکھا، اس کے ساتھ جڑ گیا، تو اس کو میری شفاعت ملے گی۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو صاحبزادی تھی، یہ حضور علیہ السلام کی کیا بنے گی دوستوں؟ نواسی ہے، حضور کی نواسی ہے، آپ علیہ السلام کی سگی نواسی۔ فرمایا آپ کی نواسی سے نکاح صرف اس نیت سے کیا تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی آل و اولاد کے ساتھ نسبت نصیب ہو جائے، اور اس نسبت کا فائدہ مجھے قیامت کے دن اللہ پاک نصیب کر دے۔ تو صحابہ تو یہ لوگ تھے، انہوں نے اہل بیت کا اتنا بڑا احترام کیا کہ ہمیں بس ایک تعلق نصیب ہو جائے، ایک نسبت قائم ہو جائے۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، دونوں باتیں آج اس مجلس میں ذہن میں رکھیں کہ یہ ذہن بنانا اور یہ تصور قائم کرنا کہ انسان بدعملی والی زندگی گزارے اور صرف ذات پات پہ لگا کر تکیہ بیٹھ جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم اس کی نفی کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ثابت ہے کہ نسبت کا اپنا ایک ادب ہے اور احترام ہے، اور جتنی نسبت عالی ہوتی ہے، جتنی نسبت بڑی ہوتی ہے دوستو، اس کا احترام بھی اتنا زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ حضور کی اولاد ہے، صحابہ ہے، ازواج مطہرات ہے، اہل بیت رسول ہے، آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ادب اور احترام پوری امت کے ذمہ فرض ہے، پوری امت کے ذمہ لازم ہے۔ کبھی کوئی ایسی بات بے اکرامی نہ ہو جس سے خدا نخواستہ اس نسبت پہ کوئی زد آ جائے۔ تو انسان اس احترام کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے، اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ کئی دفعہ جمعے کے بیان میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جو آدمی اہل بیت کا احترام کرتا ہے، حضور کے خاندان کا احترام کرتا ہے، ایسے شخص کو موت کے وقت اللہ پاک کلمہ نصیب کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے ساری زندگی انسان بڑی نسبتوں کا احترام بھی رکھے اور خود اعمال صالحہ والی زندگی گزارے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔